تکفیر و تبدیع میں بے احتیاطی وہ کیا چیز ہے جو سلف نہیں کرتے تھے اور کیا ہے وہ کرتے تھے؟ سلف کسی پر کفر کا فتویٰ، بدعتی ہونے کا فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے. لیکن اگر کوئی آدمی تو کافر، یہ کافر، وہ کافر، یہ بدعتی، اگر ایسا کرتا ہے اور احتیاط نہیں کرتا ہے، یہ سلف کے راستے پر نہیں ہے. تکفیر اور تبدیع میں بے احتیاطی سلف کا منہج نہیں ہے. ان کا منہج کیا ہے؟ احتیاط. مثال کے طور پر یہاں شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الحکم علی المعین ببدعته الا بعد اقامت الحجة وبثبوت الشروط وانتفاء الموانع وليس من منهج السلف تكفير الناس الا بما ورد انه كفر في الشرع. کیا ہے یہ؟ سلف کا منہج نہیں کہ کسی معین شخص پر بدعتی ہونے کا حکم لگایا جائے، ہاں مگر یہ کہ تمام شرائط ثابت ہو جائیں اور موانع باقی نہ رہیں اور اس طرح اس پر حجت قائم ہو جائے. اسی طرح یہ بھی سلف کا منہج نہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دیا جائے مگر انہی باتوں کی بنا پر جن کا کفر ہونا شریعت میں وارد ہو. کیا مطلب ہے بولنے کا؟ کہہ رہے ہیں یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان کسی پر بھی کافر یا بدعتی ہونے کا حکم لگائے. اگر کسی پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو انہی چیزوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے جس کو شریعت میں کفر کہا. کفر کا فتویٰ کیسے لگے گا؟ بولے دیکھو یہ آدمی کافر ہو گیا. کیوں؟ کعبہ کو پیٹ دکھاتا ہے یا بابا کو پیٹ دکھاتا ہے. تو بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ درگاہوں کی تعظیم لازم ہے، اور وہ بھی کیسے؟ پیٹ نہیں دکھانا. آئے تو کیسا آنا؟ گرے تو بھی چلے گا لیکن الٹے پاؤں آنا، پیٹ نہیں دکھانا درگاہ کو. اب اگر کوئی پیٹ دکھایا کافر ہو گیا. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیا یہ چیز شریعت میں وارد ہے؟ یہ شریعت میں وارد نہیں کہ ایک انسان اگر کسی اللہ والے کی قبر کو یا کعبہ کو پیٹ دکھائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پیٹ، آپ کتنی روایتوں میں ہے، آدمی آیا سوالات پوچھے، جیسے وہ پیٹ پھیر کے جانے لگا آپ نے کہا صدق ان افلح ان صدق. اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. کب؟ پیٹ پھیر کے جانے لگا. وہ نبی کو پیٹ دکھا رہا کہ نہیں دکھا. تو ایک انسان کافر ہوتا ہے کیسے؟ آپ کے گمان کی بنیاد پر نہیں کہ مجھ کو لگتا ہے یہ کفر ہے. نہیں. شیخ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے الا بما ورد انہ کفر فی الشرع. کافر کسی کو بنانے کے لیے، کافر کا حکم اس پر لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز شریعت کی میں بھی کفر ہو، تمہارے خیال و گمان میں نہیں. اسلام میں اس پر کفر کا حکم لگنا چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے. بدعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الحکم علی المعین ببدعته الا بعد اقامت الحجة وبثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. یہ اس دور کی بہت بڑی بیماری. اس آدمی فتوے داغنا شروع کرتا ہے، وہ کافر، وہ بدعتی. بہت خطرناک چیز ہے. کتنا خطرناک ہے یہ آگے حدیث سے ہم کو معلوم پڑے گا کہ کتنا خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ کسی معین شخص پر بدعتی ہونے کا حکم لگانا
یہ اس پر حجت تمام ہونے کے بعد ہی ہونا چاہیے. ایک. دو کہتے ہیں کہ جو شروط ہیں وہ پوری ہو، موانع ختم. اس کو ہم بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے. اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تکفیر، دوسرا تبدیع. تکفیر اور تبدیع ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک ایک کر کے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جنگ میں لڑتے 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 تلوار سے مارنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا اس نے، انہوں نے پھر بھی مار ڈالا اس کو. ساتھ میں جو صحابی تھے انصاری وہ رک گئے، انہوں نے مار ڈالا اس کو. میں نے کہا بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے ایسا کیا ہے. آئے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس کو مار ڈالا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے ایسا بولا تھا. کہا تو نے سینہ کیوں چیر کے نہیں دیکھ لیا کہ واقعی اس نے جان بچانے کے لیے بولا تھا یا واقعی سچا کلمہ تھا؟ یعنی آپ نے ڈانٹا اور آپ بار بار کہتے رہے. اس کے لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ اس کی لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دے گا؟ صحابی کہتے ہیں میرے دل میں تمنا ہوئی، اتنا دکھ ہوا مجھ کو سن کے کہ دل میں تمنا ہوئی کہ کاش اس سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا، کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا. یعنی میرے نام اعمال میں نہیں ہوتا مسلمان ہونے کے بعد کہ میں نے ایک مسلمان کو جانتے بوجھتے قتل کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کافر ہے. جان بچانے کے لیے بولا، جان بچانے کے لیے بولا کہ مطلب مسلمان نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کا قتل کیا ہے؟ جنگ میں تو اس کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے مسلمان کا. کیا جاتا ہے اس کے اندر؟ ہر جملے کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جب لپک کر لینے والے وہ دو فرشتے فوراً لپک کے لے لیتے ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے، ایک زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا ہے، ایک بات وہ نہیں نکالتا ہے کہ فرشتے فوراً اس کو لکھنے کے لیے موجود ہیں. سب لکھتے ہیں اس نے ایسا بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس چیز کی سنگینی کو بتاتی ہے کہ تکفیر کا معاملہ کتنا سنگین ہے. آپ فرماتے ہیں ایما رجل قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما. جو بھی شخص اپنے بھائی سے یوں کہتا ہے اے کافر، اے کافر، جو بھی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، فقد باء بها احدهما، اب یہ جملہ دو میں سے ایک پر لوٹنے والا ہے. دو میں سے ایک پر لوٹنے والا ہے، دو میں سے ایک حقدار بن گیا اس کا. بخاری مسلم کی ایک حدیث، مسلم کے الفاظ میں زیادتی ہے، کہا ان کان کما قال والا رجعت علیہ. اگر اس نے اس کو کافر کہا اور وہ کافر ہی تھا تب تو اس پر جائے گا کیونکہ وہ حقدار ہے اور اس پر وہ کلمہ، وہ کفر کا فتویٰ گیا. جیسا اس نے بولا ویسا وہ تھا، بات فٹ ہو گئی. نہیں الا رجعت علیہ، تو واپس لوٹ کے اس پر آئے گا جس نے بولا تھا. ایڈریس اگر صحیح نہیں ہو واپس آئے گا، کدھر آئے گا؟ پہلے زمانے میں لوگ خط لکھتے تھے، ایک طرف اپنا ایڈریس ہوتا تھا، دوسری طرف جس کو بھیجنا اس کا ایڈریس ہوتا تھا. اب اگر اس کے ایڈریس میں کچھ غلطی ہو گئی، اپنا خط کدھر آتا تھا واپس؟ اپنے. اگر آدمی نے صحیح بات صحیح ایڈریس پہ بھیجا ہو، جیسا اس کو بولا ویسا وہ ہے، تب تو بات فٹ ہو گئی. کافر تھا، کافر بولا، بس ختم. کافر نہیں تھا اور اس نے کافر بولا اس کو، تو واپس کیا ہوگا؟ واپس کس کے ایڈریس پہ آئے گا؟ وہ واپس اس پر آئے گا. وہ الا رجعت علیہ،
وہ کلمہ اس پر لوٹ کے آئے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت میں ابن حبان کی غالباً روایت ہے, اس کے الفاظ ہیں کفر بتکفیرہ, وہ اپنی تکفیر کی وجہ سے خود کفر کا ارتکاب کیا اس نے. تو دوسرے کو کافر بولنا, ناحق بولنا کفر ہے. دوسرے کو کافر بولنا ناحق یہ کیا ہے؟ کفر ہے. کھیل تماشا نہیں ہے, وقت گزاری کا ذریعہ نہیں ہے, اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. کیا آپ کو فلاں لوگ پسند نہیں تو آپ کافر بول دیے اس کو. کسی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا آپ کافر بول دیے اس کو. آپ نہیں کر سکتے ایسا. کیوں؟ اگر وہ واقعی آپ کے کہنے کے مطابق نہ ہو تو جملہ اللہ کے ہاں آپ پر فٹ ہوگا. کفر بتکفیر, یہ کسی کو کافر بولنا ناحق کفر ہے. اسلام سے خارج نہیں ہوگا لیکن یہ کفر ہے, کیونکہ کفر چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ بہت ہی احتیاط کی چیز ہے. طبرانی کی ایک روایت میں اس کی سنگینی اور معلوم ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فهو كقتلہ. ایک آدمی جب اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہہ کے پکارتا ہے یا اس پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے, اس کو کافر بولتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں فَهُوَ كَقَتْلِهِ, یہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا. کتنا بڑا گناہ ہے, ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر ڈالا. اتنا سنگین معاملہ ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ہر فرقہ دوسرے کو کافر بنانے پہ تلا ہوا ہے. کافر 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 اتنا آسان ہو گیا جیسے پیٹ نیم ہو گیا ہو. کسی کو ایک نام سے دوسرے نام سے پکارنا ہے تو کیا ہے وہ مخالف. جب کافر ہے سب مشرک نہیں ہوتی ان کے پیچھے نماز. بہت آسان, اتنا آسان ہے کیا. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو مولویوں کو کافر بنانے والے, رشتہ داروں میں کسی کو کافر نہیں بناتے. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے نا. رشتہ داروں میں بناتے نہیں. خالہ ہے درگاہ پہ جاتی ہے, کافر نہیں ہو, جاہل ہو. لیکن پڑوسی ہے اس سے جھگڑا ہوا کافر ہو. اپنے اور پرائے میں یہ دوغلا پن کیوں؟ قانون ایک ہونا چاہیے اور اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے, رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف ان کے ساتھ چھوڑ دو. تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کی روش چھوڑ دو. کسی قوم کی مخالفت اور دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے. تم عدل و انصاف کرو, یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. اپنا ہو اگر کافر ہے کافر ہے, پرایا ہو دشمن ہو, اگر کافر نہیں تو کافر نہیں.